بہار آئی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے، بہار آئی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے، مگر جوں ہی محمد گئے تو حالات خزاں آئے۔ یہ دنیا رب کی نافرمانیوں سے تھی بہت سنساں، خدا کی دشمنی پر ہی اتر آئے تھے سب انسان۔ کرم خالق نے فرمایا نبی آخر زماں بھیجا، یہ امت لاڈلی تھی اس لیے شاہ شہاں بھیجا۔ نبوت سے قبل ہی مصطفیٰ کچھ اس طرح رہتے کہ سب کفار مکہ آپ کو صادق امی کہتے۔ کیا اعلان جیسے ہی محمد نے نبوت کا، کیا کفار مکہ نے ظہور اپنی عداوت کا، سوائے چند پیاروں کے جنہوں نے آپ کو مانا۔ خدا کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ کو جانا۔ جو ایمان لاتے جاتے تھے صحابہ بنتے جاتے تھے، محمد کے فدائی بے محابہ بنتے جاتے تھے۔ صحابہ کو دل و جاں سے جو چاہت آپ سے ہوتی، نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہیں ماں باپ سے ہوتی۔ نبی کو دیکھنے میں گر ذرا تاخیر ہو جاتی، نظر دلگیر ہو جاتی تھی، دل کی آنکھ رو جاتی۔ صحابہ کو گوارا دل سے تھا سولی پہ چڑھ جانا، تصور میں نہ آتا تھا نبی کو سوئی چبوانا۔ پسینہ آپ کا ان کے لیے عنبر سے بڑھ کر تھا، پسینہ تو پسینہ بول بھی ان کا معطر تھا۔ صحابہ آپ کے دیدار سے ہرگز نہ تھکتے تھے، مگر وہ باادب رہتے تھے، حضرت کو نہ تکتے تھے۔ اشارے پر وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے، لگا کر جان کی بازی ادا فرمان کر دیتے۔ غرض ان کے لیے ذات نبی شمع ہدایت تھی، رگوں میں خون حب مصطفیٰ ہی کی سرایت تھی۔ اسی ہی کیفیت میں رات دن سرشار رہتے تھے، سبھی مست شراب الفت سرکار رہتے تھے۔ اچانک آ گئی پیارے نبی کی آخری گھڑیاں، زمین و آسماں کی آنکھ سے جاری ہوئی لڑیاں۔ خدا نے اپنے پیارے کو جو اپنے پاس بلوایا، صحابہ کے دلوں پر ایک درد انگیز حال آیا۔ صحابہ سب تڑپ اٹھے، لگی ایک چوٹ سی دل پر کہ پروانوں کی بجھ گئی شمع اور رخصت ہوا دل بر۔ مدینے کی فضائیں ہی بدل گئی ایسا منظر
نظر تھا آنسو آنکھ سے باہر تو شعلہ دل کے اندر تھا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سب کے سب غمگی گرم رخسار پہ سب کے ٹپکتے اشک تھے نمکی عمر تلوار اپنی سوت کر کہنے لگے ناداں جو بولے گا محمد چل بسے گردن اڑا دوں گا نبی کے درد فرقت سے ہوا عثمان پر سکتا حقیقت ہے کوئی عاشق جدائی سہ نہیں سکتا مسلسل رو رہے حضرت علی اپنے محمد پر حلق میں ہو گئی آواز ان کی بند رو رو کر چلی باد خزاں ایسی کہ گلشن ہو گیا ویراں ہوا رخصت گلے آخر بھی سب کو کر گیا حیراں تھی جس کی نگہت آنسو دکھی عاری کوئی بلبل ترانہ گا کے گلشن کو جو رکھتی تازہ تھی بالکل نبی کا مرثیہ اس نے سنا کر دل کیا ساکت یہی بلبل ہے جس کا نام ہے حسان بن ثابت محمد جب سے گئے ہیں نیند آتی ہی نہیں ہم کو غم فرقت میں کوئی چیز بھاتی ہی نہیں ہم کو ہماری جان جانا نے ہمیں چھوڑا ہے اف اللہ رخ صحبت دل غمگین سے موڑا ہے اف اللہ سراپا اشک بن کر میں قبر میں ان کی بہہ جاتا غبار تربت احمد کو میں آنکھوں میں سہ جاتا میرے ماں باپ ہوں قربان ان کی سب اداؤں پر نہ ہوتا کاش پیدا یا بکھر جاتا فضاؤں پر یہ کیسی آزمائش ہے ہمارا انگ انگ تڑپا یہ کیسی آزمائش ہے ہمارا انگ انگ تڑپا قیامت سے قبل ہم پر قیامت ہو گئی برپا میں جس پہ رو رہا ہوں آہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے دیکھنے کو آنکھ ہم سب کی ترستی ہے طبیعت کتنی پاکی ذات عادت کتنی اچھی تھی ادائیں کتنی پیاری اور باتیں کتنی سچی تھی منور تھے سراپا مصطفیٰ نور ہدایت سے تھی اماں آمنہ بھی خوش محمد کی سعادت سے تڑپتا ہے مچلتا ہے یہ دل بے چین ہے بے حد خدا جنت میں بھی دے دے ہمیں کو صحبت احمد ہمارے بعد والے آزمائش یہ نہ پائیں گے کوئی بھی امتحان ہو اب وہ ہم کو یاد آئیں گے ہمیں عزت ملی ان کی بدولت ہی ہدایت بھی انہی کے فیض سے ہر آن ہی ہوتی تھی نصرت بھی الہی رحمت کامل ہمارے مصطفیٰ پر ہو ہماری جان بھی قربان پیارے مصطفیٰ پر ہو ہمیں بھی دے خدا تو
توفیق ان کا کام کرنے کی، اجاگر دل میں اپنا اور ان کا نام کرنے کی۔ سوالی ہم خدایا آج ہیں تیری ہدایت کے، بلال اور انس محتاج ہیں تیری ہدایت کے۔